ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علماء اور جاننے والوں کو کے لیے ایسی تعبیر کی کہ جس طرح ہماری زبانوں میں کہتا ہے کہ کہیں فلان ہو کہیں فلان، یعنی کوئی ہم کہتے ہیں پشتو اردو میں کہ آسمان و زمین، یعنی بہت بڑا فرق ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور جس کو نہیں نوازا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ علم کے دو قسمیں ہیں، ایک قسم قالی علوم ہے جو نہایت ضروری ہے اور جس کو آپ الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ مدرسہ تو ایسا ہے کہ ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا مفتی زبیر شاہ صاحب، یہ اس کی جب بھی ہمارے عاملہ میں رائے آتی ہے تو بڑی مضبوط رائے ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس کی رائے کو بڑی پذیرائی نصیب ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے گویا اللہ کریں یہ مدرسہ جو ہماری قدیم علماء تھے، جو حالی علوم کی بھی حامل تھے اور قالی علوم کی بھی حامل تھے، اس طرح ہو مدرسہ تو اس طرح ہوتا ہے۔ ہماری پاکستان کے مدارس یہ اس کی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ میں قطر میں رہا ہوں، جامعہ ازہر بہت بڑی یونیورسٹی کہیں، آپ علمی ادارہ کہیں، لیکن آپ وہاں قالی علوم کے لیے تو وہاں لوگ جاتے ہیں، لیکن خود وہاں کے اساتذہ کی داڑیاں نہیں ہوتی۔ مرد اب اس ساتھ بیوی بھی ہوتی، اس کا تھوڑا سا لباس اچھا ہوگا، اس کی بیوی کی لباس سے خراب ہوتی۔ ایسا مدرسے کی جو پوڑوں پر زمینوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف پاکستان کے مدارس کو بخشا ہے، ہندوستان کے مدارس کو بخشا ہے۔ میں ذرا سا تھوڑی سی حالی اور علوم کی وضاحت کروں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ الحمدللہ آپ ہے حالی علوم کے ہیں آپ، لیکن تھوڑا سا میں اس کی تفصیل بناؤں گا۔ درشی پڑھیں۔ قالی علوم وہ ہے جو آپ استاد پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اب تم پڑھتے ہو، یہ قالی علوم ہے۔ تحریر کے ساتھ میں آپ کو سناؤں کہ تحریر لکھ کے آپ آج کل یہی بھی چلتا ہے، کتابیں ہیں آپ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس کی شروحات دیکھیں، یہ قالی علوم، اس میں قالی علوم میں یہ آڈیو میں جو آپ سنتے ہیں وہ بھی کیا ہے، یہ بھی قالی علوم میں آتا ہے۔ اس طرح جتنے شکلیں ہیں جو صرف ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کو ہمارے علماء صفحۂ کرام یہ اس کو قالی علوم کہتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ حالی علوم نہ ہو
حالی علوم. تو پھر ایسا ہے کہ میں ایک بار سہیوال جا رہا تھا، وہ وہاڑی جا رہا تھا، راستے میں سہیوال وہ گائے تھے، بہت بڑی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی، اور ایسی قطاریں تھیں کہ میں حیران رہا تھا کہ اتنے کالی واسکٹ والے گائے کہاں سے آ گئے. تو ہم جب قریب گئے تو وہ ہلتے نہیں تھے، نہ ہلتے تھے نہ چلتے تھے، اور ایک طرح کے سارے گائے تھے. جب اور قریب گئے تو معلوم ہوا کہ یہ سمٹ کی گائے ہے یا پلاسٹر کی گائے. اللہ پر. تو پھر میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ ان ساری گائیں سینکڑوں ہیں یا جتنے ہیں، اگر سارے کو چٹنی بنائے کیا اس سے ایک پیالہ دودھ نکل جائے گا؟ آپ کیا کریے گا؟ اس سے ایک بوٹی گوشت نکل جائے گا جو بھی فائدہ دے. اور تو چیز تو چھوڑ دیں، کیا وہ گوبر بھی دے گا کہ جس سے ہم کیا چولہا چلائے؟ کہ نہیں. میں نے کہا کہ جس علم کے اندر حال شامل نہ ہو اس گائے کی مثال ہے. اس گائے کی مثال ہے یہ علم کی مثال ہے. یہاں آپ کے یہاں کیا مشہور ہے؟ آم مشہور ہے کیا ہے؟ آم. ہمارے علاقے میں آم نہیں ہے، یہاں کا عام خاص ہمارے یہاں آم نہیں. وہاں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے جو بوڑھی تھے وہ چھوٹا آم نہیں ہوتا، اس کا کچکول سا ہوتا ہے، جو اس کا جو وہ ہوتا ہے گٹلی. کچکول جانتے ہیں؟ کچکول پہلے زمانے میں بلنگ کے ساتھ ہوں گے. اس طرح اگر اس گری کو درمیان میں کاٹا جائے تو اس سے ہماری بڑے سر کو کچلاتے تھے. تو ہم نے کیا کہ ہے کیا چیز؟ اس نے کہا یہ آم ہے، لیکن یہاں نہیں ہے. کہیں دوسری کی ہڈی لاتے تھی، آم کی جو ہڈی تھی اس سے وہ سر کو کچلاتے تھے. میں آپ اس کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی ہے کربوغ شریف کا، اس میں آ گئے وہاں ایک بہت ذہین ترین آدمی کو، ذہین ترین شخص کو، وہ بتاتا ہے کہ ہم اس کو عام سمجھاتے ہیں کہ عام کیسا ہے. پروفیسر آیا، اس نے بڑی تحقیق کی، یہ بیان کیا کہ عام ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. کیا اس کی عام کی خاصیتیں، عام کی فوائد اس کو حاصل ہو گئے؟ علم حاصل ہو. پھر دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں اس کو سمجھاتا ہوں. اس نے اس کو آم کو کاغذ پر بنایا اور بالکل ایسا وہ پرنٹر تھا کہ بالکل اچھی اصلی آم سے اس نے اچھا آم بنایا. یہ آم ایسا ہوتا ہے. آپ نے آم کو چکھ لیا، فائدہ ہو گیا. اب ایک آدمی اس نے کہا کہ میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں. اس نے ویڈیو بنائی ایک آم کی بات، اس کا اتنے آم پڑے، کہو کہ یہ ہے آم. کیا آپ کو آم سے یہ سارے خالی علوم ہے آم کے بارے میں، آم کے بارے میں ساری خالی علوم ہے. کیا تم نے اس کو مزہ چکھ لیا؟ اس کو تم کو فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اب یہاں سے مفتی زبیر صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ کر وہ اشن پائے، اس کی جیب میں کام تھا.
وہ بڑے ذہین بھی ہے. انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھا رہے ہو؟ کہ اس کو عام سمجھا رہا ہے، یہ سمجھتا نہیں، اس کی منہ میں مٹھاس نہیں آ رہا ہے عام کا. تو کہا کہ میں دکھاتا ہوں. کوئی تقریر نہیں کرتا، اور وہ اس ذہین آدمی کو کی شکل وہی عام ہے. جب واہ اب مزہ آ گیا. واہ سبحان اللہ ماشاء یہ پہلے کے خالی علوم تھے، اور جب اس نے چکار یہی کیا ہے، یہ حال علوم ہے. اس حالی علوم کو بارے میں یہ ہمارے حضرات جو تھے حاجی صاحب کے پاس جاتے، اس کے پاس خالی علوم بہت کم تھے، بہت کم تھے، لیکن اس کی حالی علوم اتنے گہرے تھے کہ حضرت مولانا قاسم رحمۃ الاسلام مولانا قاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے علم کو دیکھ کر میں نے بیت ہو چکا. یعنی اتنے گہرے تھے وہ کہ ایک چیز کی تہ تک پہنچ جائے. اور حاجی ہمارے جو فقی ہو وقت کا حنیفہ تھا، وہ حنیفہ تھی، وہ اس سے بیت ہو چکی تھے، اعلان کی وہ بہت بڑی بیان. لیکن اس کی حالات کیسی تھی؟ اب حاجی صاحب ہمارا بولے کہ خود وہ کیسی بٹھا ہوا تھا. ایک بار اس کے ساتھ ایک آدمی نے اس کے ساتھ وہی تھا، ایک بھی تھا، 4-5 دن لگائے. اس نے دیکھا کہ وہ ہوا پر نہیں اڑ رہا ہے، نہ اس نے کوئی کرامت دکھائی. ہم لوگ تو عجائب کی عجائب پرست ہے. کیا عجائب پرست ہے. تو اس کو حیرانی ہو گئی کسی یہ لوگ کیوں ادھر دور دور سے لوگ آتے ہیں، ایسی بیت ہوتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ حضرت حاجی امداد صاحب اس کے بتکلف سے کہا کہ میں نے آپ کے اندر کوئی کمال نہیں دیکھا، 4 دن گزارے آپ کے ساتھ. میں سوچ رہا تھا کہ ادھر دور دور سے لوگ کیسے آتے ہیں اس کے پاس. تو انہوں نے پھر میں نے سوچا کہ آپ سے بہت بڑے بڑے علماء بیت ہو چکے ہیں، اس لیے لوگ علماء کو دیکھ کر تم بیت ہو رہے ہیں. لیکن پھر میں سوچا کہ آخر علماء کو کیا ہوتے ہیں تم سے بیت ہو رہے ہیں. یہ سوال میں حل نہیں کر سکوں گا. وہ اتنے حل سے کہا کہ واللہ مجھے پتہ نہیں کیوں آج. اس کا جواب تھا ولیدہ ولی مشناس ولیدہ، لیکن اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا کہ میں کیا ہوں. تو میں ایسا کروں گا کہ الحمدللہ ہمارے مدارس جو ہے، میں تو بڑا خوش ہوا الحمدللہ. بار بار ہم ساتھ میں ملتے رہتے ہیں، اور اسی بات پر ہم بڑی پختہ طریقے سے بات کرتے ہیں کہ طلباء کو کیا ہو جاتا ہے. وہ گویا تعبیر جو بھی ہو، میں ہاری تعبیر کی کوئی اور تعبیر کرے گا کہ طلباء کو طلباء رہنے دے. اس لیے ویڈیو سے اس میں بچایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے یہ فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ طالب علم علم حاصل کر. اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. آج کل کے حالات میں میں عرض کروں گا کہ آج کل آسمان و زمین میں ایسی گویا فضا برائی سے، جھوٹ سے، بہتان سے ایسی بری ہوئی ہے کہ پوری فضا گویا اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس میں اگر آپ چند لوگ وہاں موم بتیاں جلائیں، وہاں اللہ کا ذکر ہو، اور آپ
علم کو پلائے، لیکن ایسی طرح پلائے جس طرح پلانے کا ضرورت ہے آج کل. حق تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حق نہیں یہ پورا کرتے، لیکن ضرورت ہے اتنا تو پلائے، کیونکہ آج کل چانٹ شروع ہو رہی ہے. بالکل دو فریق بن رہے ہیں، ایک نفاق کا، ایک ایمان کا. کئی سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منافقوں کی زبان اور قسم کی ہوتی ہے، سچی کی زبان کچھ اور قسم کی ہوتی ہے. منافقوں کی کردار کچھ اور قسم کا ہوتا ہے، سچوں کی کردار کچھ اور رہا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی الفاظ سے فرمایا کہ جب فتنے آئیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ دو خیمے بن جائیں گے، یعنی دو جماعتیں بن جائیں گی، تیسرا نہیں ہوگا. فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اللہ تعالیٰ بچائے. ایسی جماعت جس میں منافق ہوگی اس میں ایمان نہیں ہوگا ذرا برابر. وہ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ. ایسا اللہ پاک سے ایسے لوگ، ایسی جماعت پیدا ہوگی کہ اس میں ایمان ہوگی، نفاق کا مزش نہیں ہوگا. اب دو جماعتیں تیار ہو گئی، ایک دجال کی جماعت تیار ہو گئی، اب دیکھو ہو رہی ہے، ایک دجال کی جماعت اور ایک ہدایت والی جماعت، یہ تیار ہو گئی. یہاں بہت خطرہ ہے کہ یہاں نفاق کی لفظ استعمال فرمایا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ کافر، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دستار بھی ہو، پیر بھی ہو، لاکھوں کی مرید بھی ہو منافق، دجال پہ پیچھے جاؤ، یہ ہو سکتا ہے. یہ بات خطرے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ایسے استعمال فرمایا ہے، فسطاط نفاق لا ایمان فیہ. بہت لوگ اس کی پیچھے جا رہے ہوں گے، وہ ڈانگ ہوگی، قبہ ہوگا، جبہ ہوگا، لیکن ہوگا کس کا؟ دجال کا. تو یہ وقت آنے والا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ ہو جائے فانتظروا دجال، دجال کو پہ انتظار کرو کہ آج آئے یا کل آئے، لیکن فتح مومنوں کو ہوگا، انشراح کو ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے اس لوگوں میں شامل کریں جس سے ہم مومن کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو یہ تو علم کرنا ہے، آپ اس کے الحمدللہ آپ کو اداب سے حاصل کرو گے، یہی حج علوم ہو جاتے. حج علوم اور چیز نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کو اور کوئی ترتیب بنائیں گے. البتہ جو پڑھتے ہو اس پر عمل کرو، جو پڑھتے ہو عمل، یہ علم آپ کو عمل کی طرف بلاتا ہے، اس پر عمل کرو. زیادہ چیز وقار میں تو آپ کو ویسے سیکھ لیا، قرآن کیا کہتا ہے، امام بخاری کی جواب دینا ہے، اس کی جواب دینا ہے، گروز ہے، لیکن اس کی جو اصل مقصود ہے اس کو بھی سیکھ لے، اس پر عمل کرے. دوسری بات، آج سے یہ ٹھان دے کہ میں نے دنیا کو، آخرت کو دنیا پر غالب کرنی ہے. بس اتنی بات کریں کہ جب دنیا اور آخرت کو مقابل آ جائے میں آخرت کو لوں گا اور دنیا کو چھوڑوں گا. مقابل، ترجیح. تیسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کثرت سے ذکر. یہ تلاوت آپ کرتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کرتے ہیں، درشی پڑھتے ہیں، اس میں ابھی سے آپ اس پر لگے رہیں. فارغ وقت ملے تھوڑی سی اس میں پڑھی. تیسری بات، چوتھی بات، جس حضرت نے فرمایا کہ صحبت صالح، صحبت صالح یہ دراصل صحبت صادق ہے. کیا ہے؟ صحبت صادق. صادق اس لیے کہا کہ ہم کبھی کبھی ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھاتے ہیں. ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شریف آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ کرتے ہیں، اس پر دبا لگائے کہ حضرت شیخ خود کہے کہ کچھ کہتا ہے فلاں، یہ ساری کیا ہے؟
یہ سارے دبے ہیں. کیا ہے؟ مور ہے. ساری کا یہ کہ آدمی کی گفتار، دل، زبان، ارادے سارے سچ ہیں. جو ارادہ ہے وہ زبان سے ہوتا ہے. زبان کردار کو سچ کر کے بتاتا ہے. اسی کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ان چیزوں سے ہمیں یہ حالی اور زندگی حاصل ہوگی. ویسے تو آپ حرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب ہے. باقی حضرت نے کیوں فرمایا تھا کہ آپ اجازت حدیث کے بارے میں. مجھے تو دیہاتی آدمی کون کون پوچھتا ہے، اور میں ایسے دیہاتی ہوں کہ کس سے بھی پوچھے آپ کو پر وہ جو لوگ آئے ہیں یہاں سے ان لوگوں سے پوچھے جو آئے ہیں. ہر دیہات کے ساتھ کوئی شہر لگا ہوا ہوتا ہے. پھر وہ ایسا دیہات تھے کہ ایک بار بابا سب آئے تھے ایسے روتے تھے. تو میں کہا تو پر کیا ہوا یار؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس حیران ہوں کہ ادھر گیس ہے. اب آگے گیس نہیں ہے کہ گیس ہے، پانی ہے، دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی نزدیک شہر بھی نہیں ہے یا نوز حاصل کرنے ایسی جگہ پر ہے. یہ لوگ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ پلاتے پلاتے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے وہ بس بات کر رہا تھا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، لیکن میں کیا کسی کا کیا اجازت دے دوں. لیکن میرا استاد جو تھا ایک جس سے میں نے پڑھا ہے وہ شہید علی صاحب مولانا محمد سنجان صاحب، آپ نے کا نام سنا ہوگا، شہید رحمۃ اللہ. یہ میرا استاد کتابوں کا. اور دوسرا ہمارے حضرت مولانا عبدالحلیم جو تھے چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وفات ہو گئی. انہوں نے مجھے طریقہ نہیں آتا، انہوں نے خود سند لا کر مجھے کیا تھا کہ میں نے آپ کو سند لا کر لایا ہوں. تو انہوں نے مجھے خود دے دیا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی اس میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے. اور شیخ بھی تھی، اور اس کے ساتھ پڑھا تو نہیں تھا، لیکن اس کی جب اجازت دیتے تھے تو وہاں میں بیٹھتا تھا جیسا آپ بیٹھے اس میں. پھر وہ استاد محترم شیخ الاسلام، وہ میرے بڑے مشرق استاد ہیں. یعنی وہ اس نے مجھے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ تجھ سے میری بڑی محبت ہے. اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کی سنت کو ادا کرو گا. وہ صاحب کو معلوم ہے، اس کو ایک بار اس کو اشارے سے اس نے کہہ دیا کہ اس شوق رکھتا ہے کہ مجھے اجازت دی حدیث دینے. تو حضرت نے بڑی لمبی چوڑی مجھے وہ ترتیب بتائی، اور اس نے جو باہری کی شیوخ تھے عوام اور بہت سی بڑی قریب کے واسطے تھے، اس کی سب نے اس نے کی کتاب اس نے جو اس نے دی تھی انہوں نے دی تھی، وہ کتاب مجھے دے دی کہ اس پر لکھ دیا کہ میں ساروں کو اجازت آپ کو دیتا ہوں. اور میں بھی وہ ساری اجازت جو مجھے ملی ہے آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے آپ سے دین کا صحیح قبول ہو. اجازت ہے. الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین والصلاۃ والسلام علیہ. ذکر یا مراقبہ ہو جائے جیسے مزاج ہو جاتا ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علماء اور جاننے والوں کو کے لیے ایسی تعبیر کی کہ جس طرح ہمارے